سکندر اعظم الیگزینڈر دی گریٹ فاتح، اور فاتح بھی کیسا؟ ایسا فاتح کہ جس کی فتوحات کی مطلب مثالیں دی جائیں، یعنی ایسا فاتح کہ جس کی جو کامیابیاں ہیں وہ ضرب المثل بن گئے۔ وہ کہتے ہیں نا اگر کسی کو ہمیں اس کی کامیابی کا لیول بتانا، ہم کہتے ہیں یار یہ تو مقدر کا سکندر ہے بھائی، سکندر ہے بھائی، کیا بات ہے، یعنی ایگزامپل بن گئی جس کی فتوحات اور یہ لیول۔ سنیے کہ موت کے وقت یہی سکندر اعظم، اس کے کیا حالات تھے اور اس کے کیا خیالات تھے۔ اچھا آپ یہ جانیے سکندر اعظم کے بارے میں، جانتے ہیں سارے بزرگ، اس میں بچوں کے لیے، یہ 20 سال کی عمر میں تھا، 20 سال کا تھا جب اس کا باپ قتل ہو گیا، 20 ایئرس، اور اس کے باپ کے قتل ہونے کے بعد پورے یونان کی قوت اس کے ہاتھ میں آ گئی تھی، پورا یونان 20 سال کے لڑکے کے ہاتھ میں آ گئی، یعنی اتنی بڑی سلطنت۔ لیکن اپنی سلطنت میں مزید توسیع چاہتا تھا، مزید فتوحات کرنا چاہتا تھا، تو اس نے کیا کیا، حکومتی معاملات اپنی ماں کے حوالے کر کے ایک نیا عظیم الشان لشکر لے کر اب یہ دنیا کو فتح کرنے نکلا، مزید علاقے فتح کروں گا، دنیا کو فتح کرنے کے لیے نکلا، جس جس علاقے میں جاتا ہے اس کو فتح کرتا ہے۔ فتوحات کا سلسلہ سکندر اعظم کا جاری ہے، جاہ و جلال، مال و دولت، تخت و تاج، جوانی، جو کچھ سوچ سکتے ہیں آپ وہ تھا اس کے پاس۔ اب عمر ہے 32 سال، جوان 32 ایئرس، 32 سال عمر ہے، فتوحات کا سلسلہ جاری ہے۔ ابھی آپ دیکھتے ہیں نا، میں بھی اپنے آس پاس اس ایکسپیرینس سے گزرا ہوں انفارچونیٹلی اپنے خانوادے میں، کہ بالکل آپ کہتے ہیں یار بالکل ٹھیک تھا یار، پتہ نہیں کیا ہو گیا اچانک۔ سکندر اعظم فتوحات کا سلسلہ جاری ہے، 32 سال کی عمر ہے، سب کچھ چل رہا ہے ٹھیک، اچانک صحت خراب ہونا شروع ہوا، معاملہ تھوڑا سنگین ہونا شروع ہوا، کچھ عرصے بعد معاملہ اور سنگین ہونا شروع ہوا۔ اب ظاہر حکیموں کو بلایا گیا ہوگا، قرب و جوار کے ڈاکٹرز وغیرہ کو بلایا گیا ہوگا، طبیعت بہتر نہیں ہوئی، مزید لوگوں کو بلایا گیا ہوگا، مزید طبیبوں کو بلایا گیا ہوگا، طبیعت بہتر نہیں ہوئی۔ بادشاہ وقت ہے، دنیا بھر سے حکیموں کو بلا لیا گیا، دنیا بھر سے حکیموں کو بلا لیا گیا، سب علاج پہ لگ گئے سکندر اعظم کے۔ اب سکندر کا کل تک یہ عالم تھا کہ فتوحات، ایک جگہ ایک علاقہ دوسرا علاقہ، یہ مال یہ دولت، یہ آج کے عالم ہے، دیکھ رہے ہیں دنیا بھر کے حکیم آئے ہوئے ہیں، اور وہ دیکھ رہا ہے کہ وہ سکندر جو کل تک دنیا کے جس علاقے کا سوچتا تھا اس کو فتح کرتا تھا، آج بستر پر ہے، حکیم سامنے ہے، سب تبدیل۔ اور اب وہ یہ بھی محسوس کر رہا ہے کہ جیسے جیسے علاج بڑھتا جا رہا ہے ویسے ویسے معاملہ بہتر نہیں اور خراب ہو رہا ہے، اس کو نظر آ رہا ہے کہ موت کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ہم کبھی دنیا میں بھی کہتے ہیں نا کہ یار انسان کی ہیلپنس کا یہ عالم ہوتا ہے، اپنا کوئی پیارا ہوتا ہے، نظر آ رہا ہوتا ہے موت کے منہ میں جا رہا ہے، نظر آ رہا ہوتا ہے، سب کچھ لگا سکتے ہیں اس کے لیے، مال بھی ہے، دولت بھی ہے، سائنس بھی ہے، ٹیکنالوجی بھی ہے، ڈاکٹرز بھی ہیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ سکندر اعظم، اس کو اندازہ ہو رہا ہے کہ اب یہ جوں جوں دن گزرتا جا رہا ہے یہ موت کی طرف بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کو اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ موت نامی مرض جو ہے نا یہ ایک لا علاج حقیقت ہے، اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ اب جب اس کو یقین کامل ہو گیا کہ پوری دنیا سے لڑ کر فتح پانے والا موت سے لڑ کر نہیں جیت سکتا، تب اس نے اپنے تمام وزراء کو اور جرنیلوں کو حاضر ہونے کا حکم دیا، سب کو بلایا اور ان کے سامنے 3 وصیتیں کی، سکندر اعظم کی 3 وصیتیں۔ پہلی یہ کی کہ میرا تابوت کوئی اور نہ اٹھائے، تابوت کوئی اور نہ اٹھائے، کیا مطلب کون اٹھائے تابوت؟ میرا تابوت صرف وہ حکیم اٹھائیں جنہوں نے میرا علاج کیا ہے۔ اچھا عجیب لگی یہ بات بظاہر، ٹھیک، تابوت صرف وہ حکیم اٹھائیں جنہوں نے علاج کیا۔ دوسری وصیت یہ کہ میری قبر کی طرف جانے والے راستے میں پتھروں کے بجائے ہیرے جواہرات بچھا دیے جائیں۔ اچھا ٹھیک۔ تیسری اور آخری وصیت یہ کہ جب میرا جنازہ لے کر جایا جا رہا ہو تو میرے دونوں ہاتھ تابوت سے باہر ہوں، دونوں ہاتھ تابوت سے باہر ہوں۔ تینوں وصیتیں بہت عجیب و غریب ہیں بظاہر۔ سکندر کے وزراء نے وصیتیں سنی، سکندر کے مشیران نے وصیتیں سنی، سب سن کر حیران پریشان۔ 32 سالہ سکندر اعظم جو کہ جانتا تھا
کہ اب اس کی زندگی کے آخری لمحات ہیں. اس نے سب کی حیرانگی دیکھ کر ایک ایک کر کے تینوں خواہشات کی وجوہات بتائیں. پہلی وصیت یہ بتا رہا ہے کہ میں نے وصیت یہ کیوں کی ہے. پہلی وصیت کہ میرا تابوت صرف میرے حکیم اٹھائیں. دنیا کو یہ بتانے کے لیے ہے کہ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا ڈاکٹر موت کا علاج نہیں کر سکتا. یہی وہ لوگ تھے جو میرا علاج کر رہے تھے. اب میرا جنازہ اٹھایا میں. ان کے پاس مال بھی تھا, ان کے پاس دولت بھی تھی, ان کے پاس جو وسائل اس زمانے میں اویلیبل تھے, جو بھی اکوپمنٹس ہوں گے طبی اعتبار سے سب تھے. آج میرا جنازہ اٹھایا ہوئے, نہیں کر سکے علاج. موت جب لکھی ہے تو دنیا کا بڑے سے بڑا حکیم علاج نہیں کر سکتا. اس لیے میرا جنازہ میں چاہتا ہوں یہ حکیم اٹھائے, تو لوگوں کو پتہ چلے بات. دوسری وصیت, میرے جنازے کے راستے میں ہیرے جواہرات بچھائے جائیں. کیوں؟ میرے جنازے کے راستے میں ہیرے جواہرات بچھائے جائیں اس لیے کہ دنیا کو پتا چلے کہ اگرچہ میں نے اپنی ساری زندگی اسی مال, اسی دولت, انہی ہیرے جواہرات کو جمع کرنے میں لگا دی, لیکن جب میں اس دنیا سے جا رہا ہوں تو ان میں سے کسی چیز کا ایک دانہ لے کر بھی قبر میں نہیں جا رہا. سب یہی پڑھا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور یہاں پر ایک دوسرا پہلو بھی تیسری وصیت کے بتانے سے پہلے, کہ جو چیز ہم راہ خدا میں خرچ کر دیتے ہیں وہ مال ہوتا ہے جو باقی رہ جاتا ہے. علماء کرام سے ہم نے سنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر پر تشریف فرما تھے. ایک غذا تھی جو کہ آپ کو بہت پسند تھی. آپ مسجد گئے اور یہ کہا تھا کہ میں آ کر یہ غذا نوش فرماؤں گا. تو جب آپ واپس آئے تو بہت تھوڑا سا حصہ پڑا ہوا تھا. پوچھا کہ یہ باقی یہ کہاں گئی وہ غذا؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بس یہی بچ گیا ہے, باقی سب تو دے دیا ہے. کیونکہ فقیر غریب مسکین آئے تھے تو دے دیا. یہ بچ گیا ہے, باقی سب تو دے دیا ہے. کہا نہیں, جو دے دیا ہے وہ بچ گیا ہے, یہ تو ختم ہو جائے گا. جو دے دیا ہے وہ بچ گیا ہے. تو یہ بھی ایک پہلو کہ یہ مال تو سب یہیں رہ جائے گا, جو دے دیں گے وہ بچ جائے گا. تو یہ دوسری وصیت کہ اس لیے میرے راستے میں سب کچھ بچھا دو کہ لوگوں کو پتا چلے کہ ساری زندگی یہ کمایا لے کر کچھ نہیں جا رہا, سب یہیں پڑا ہے. تیسری اور آخری وصیت کہ میرے ہاتھ تابوت سے باہر ہوں. اس کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کو پتا چلے سکندر جیسا فاتح اعظم بھی خالی ہاتھ دنیا میں آیا تھا, خالی ہاتھ ہی واپس جا رہا ہے. ہاتھ خالی ہے, کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. سکندر اعظم. اب ہر کوئی اپنے اپنے لیول کے حساب سے اس مثال کا اطلاق کر لے, سب کے لیے ریلیونٹ ہے, میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی.